بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 1 جنوری 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ فریحہ خان صاحبہ کے قلم سے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے برادر نسبتی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فدا، خلق اللہ کی ہمدردی میں سرشار، سادہ صوفی مزاج بزرگ شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ دلی کے معزز خاندان کے فرد تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دادا سید محمد ناصر امیر رحمہ اللہ حضرت خواجہ میر در رحمہ اللہ کے خاندان میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ سید بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ سید عبد الکریم صاحب کی بیٹی تھیں۔ دونوں خاندان معزز سادات گھرانے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والدین بہت ہی متقی اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ نسب کے اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہ حسینی سید تھے، یعنی آپ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بزرگ خاندان نے بر صغیر کی تاریخ میں ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں اور مختلف ادوار میں مشہور فوجی سالار پیدا کیے، جن میں خواجہ محمد عاصم رحمہ اللہ کا ذکر تاریخ بر صغیر میں فوجی جرنیل کے طور پر آیا ہے۔ انہیں نواب خانے دوراں کا خطاب ملا تھا۔ خواجہ میر در رحمہ اللہ کو تصوف اور اردو ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کے نزدیک ان کے والد محترم اپنے زمانے کے اولیاء میں سے تھے۔ 12ویں صدی کے مجدد اور تصوف کے سلسلے میں طریقہ محمدیہ کے بانی تھے۔ دہلی میں رواج تھا کہ سادات کو احترام سے خواجہ یا میر کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ اور محترمہ سید بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کو 13 بچے عطا کیے، لیکن ان میں سے صرف 3 بچوں نے ہی زندگی پائی، باقی کم سنی میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کی ولادت جولائی 1881 بروز پیر دہلی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے 16 برس چھوٹے تھے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو دہلی کے رواج کے مطابق میاں کہہ کر بلایا کرتی اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں آپا جان کہتے تھے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ سے 9 برس چھوٹے تھے، جو 1890 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ 1884 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ دہلی سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے۔ چنانچہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کا بچپن اور اسکول کا ابتدائی زمانہ قادیان میں گزرا، اور یوں آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیر نگرانی ہوئی۔ 1895 میں جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 14 برس تھی تو رمضان کا مہینہ حضور علیہ السلام کی معیت میں گزارنے کا موقع ملا، اور تمام رمضان تہجد کی نماز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام عموماً تہجد میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ 1900 میں آپ رضی اللہ عنہ نے FSC کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کے لیے خرچہ اٹھانا مشکل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ کامیابی کی وجہ سے وظیفہ مل گیا تھا، لیکن وہ بھی ناکافی تھا۔ چنانچہ اس کمی کو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ خود پورا فرماتی رہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ میڈیکل کے آخری سال میں تھے کہ 4 اپریل 1905 کو کانگڑا میں شدید زلزلہ آیا اور بہت جانی نقصان ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خیریت کی اطلاع 3 دن تک قادیان میں موصول نہ ہوئی تو حضرت اماں جان اور آپ کی والدہ صاحبہ سخت بے چین ہوئیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق اندیشے پیدا ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً اطلاع دی اسسٹنٹ سرجن۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی خیریت کی اطلاع بھی آ گئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا رزلٹ آیا تو پنجاب میں MBBS کے امتحان میں اول قرار پائے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا تقرر اسسٹنٹ سرجن کے طور پر ہو گیا۔
1929 میں آپ رضی اللہ عنہ کی ترقی سول سرجن کے طور پر ہو گئی۔ آپ ایک ماہر فزیشین اور سرجن تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تشخیص اتنی درست ہوتی کہ اس وقت کے ماہر انگریز ڈاکٹر بھی اس پر اعتبار کر کے علاج کر دیتے۔ 1936 میں ریٹائرڈ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نور ہسپتال قادیان میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ انتہائی خدا ترس انسان تھے۔ مریضوں سے فیس لینے میں سخت ہچکچاہٹ محسوس کرتے۔ مریض خود آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیتے۔ کئی دفعہ تو سکے کھوٹے بھی نکلے۔ غریب مریضوں کے گھر جا کر بھی مفت علاج کرتے۔ دل میں مخلوق کے لیے اتنا درد تھا کہ اتوار کے روز بھی چھٹی نہ کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے منتظم بھی تھے۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ماتحت عملہ بھی رشوت لینے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کو شکایت ملی کہ ایک مریض کو، جو کھرپا وغیرہ بنانے کا کاریگر تھا، ہسپتال کا ایک کارکن تنگ کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مریض سے پوچھا کہ اچھا کھرپا کتنے میں بنتا ہے؟ اس نے کہا 14 روپے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہسپتال کے کارکن کو 14 روپے جرمانہ کر دیا اور مریض کو اس کا حق دلوایا۔ اسی طرح اگر کسی نے بیماری کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سختی سے رد کر دیا اور یہی کہا کہ میں کسی صورت جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ پر بہت اعتماد تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ 313 اصحاب میں شامل ہیں۔ 1906 میں حضور علیہ السلام نے انجمن بنائی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا ممبر بنانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تاکہ اور لوگ نقصان نہ پہنچاویں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب 1924 میں یورپ تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو ناظر اعلیٰ مقرر کیا اور فرمایا ان کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت بلکہ عشق خاص طور پر پایا جاتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے روحانیت کا ایک خاص رنگ ان میں پیدا ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک وجیح انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ نورانی اور کشادہ تھا، قد درمیانہ اور جسم بھرا ہوا تھا، چلنے میں وقار تھا، گفتگو میں شگفتگی اور نرمی کا عنصر نمایاں تھا، دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک تھے۔ جو آپ رضی اللہ عنہ سے ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ کے مزاج میں بہت صفائی، نفاست اور تنظیم تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی زوجہ محترمہ شوکت سلطان صاحبہ اور دوسری زوجہ محترمہ آمد اللطیف صاحبہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حسن تربیت کا اثر تھا کہ ساری عمر دونوں میں ناچاکی نہ ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اکٹھی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد دوسری زوجہ سے ہوئی، لیکن بچوں کو بڑے ہو کر ہی پتہ چلا کہ ان کو کس ماں نے جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو 3 بیٹوں اور 7 بیٹیوں سے نوازا، جن میں سے ایک حضرت سیدہ مریم صدیقہ چھوٹی آپا صاحبہ تھیں۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ بہت دل نشین ہوتا تھا۔ 5ویں تک مجھے گھر ہی پڑھایا اور فرمایا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاؤ۔ آپ کہتے تھے کہ بڑے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، اس کا اثر چھوٹوں پر پڑے گا۔ زبان اور تلفظ کا بہت خیال کرواتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی محترمہ امت اللہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شکار کا بہت شوق تھا اور آپ ایک ماہر تیراک تھے اور اپنی 3 بڑی بیٹیوں کو لے کر پرندوں کے شکار پر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں آپ کی تعیناتی کے زمانے میں ایک زبردست سیلابی ریلا آیا۔ ان دنوں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ پہلے تو آپ نے انہیں اور اہل خانہ کو محفوظ مقام پر پہنچایا، پھر تیر کر بہت سے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ یہ کام اتنی چستی اور مہارت سے کیا کہ اس کا ذکر اس وقت کے اخباروں میں ہوا اور حکومت نے آپ رضی اللہ عنہ کی اس بے لوث انسانی خدمت کا باقاعدہ اعتراف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے مختلف مگر دلچسپ اور ایمان افروز واقعات کتاب آپ بیتی میں یکجا کیے ہیں۔ یہ کتاب خصوصاً ڈاکٹروں کے لیے اور عموماً سب کے لیے قیمتی نصائح سے پر ہے۔ اس تصنیف سے آپ رضی اللہ عنہ کی ذہانت، لیاقت اور حس مزاح کی خدا داد صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کو اپنے مولا کے لیے بے پناہ غیرت تھی اور اس معاملے میں بہت زود حس تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 1907 میں لاہور میو ہاسپٹل میں ہاؤس سرجن تھا کہ میری بڑی سالی ہمارے یہاں آئیں۔ وہ میری پھپھی کی بیٹی بھی تھیں۔ ان کی ایک لڑکی کچھ مہینے زندہ رہ کر مر گئی تو اس صدمے کو بھلانے کے لیے وہ اپنی چھوٹی بہن کے پاس آ گئیں۔ وہ بار بار ذکر کیا کرتی تھیں کہ اگر میرے بہنوئی ڈاکٹر صاحب یعنی خاکسار میرے پاس ہوتے تو میری لڑکی نہ مرتی۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ذکر کیا تو مجھے خدا تعالیٰ کے متعلق بڑی غیرت آئی اور میں نے کہا کہ اب ان کے ہاں ضرور ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میرے زیر علاج رہ کر میرے ہی ہاتھوں مرے گا۔
بات آئی گئی ہوئی۔ 1913 میں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا چلا کر کے وہ اپنی بہن سے ملنے ہمارے یہاں تشریف لائیں، لیکن سفر میں تھرماس میں رکھا خراب دودھ وہ بچے کو پلاتی رہیں۔ دوسرے دن سے لڑکے کو سبز دست آنے لگے۔ میں نے جو بھی ہو سکا اس بچے کا علاج کیا اور دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ لیا، مگر بچے کو نہ اچھا ہونا تھا نہ ہوا، اور 2 ہفتے بعد وفات پا گیا۔ اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی جو میں نے 6-7 سال پہلے لاہور میں کہی تھی تاکہ ان کا شرک ٹوٹے۔ میر عبد الرحیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ اس ڈبے میں ایک پیر فقیر بھی سوار ہو گئے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قادیان سے ہے تو انہوں نے عذرائے طنز کہا، اگر مرزا صاحب نبی تھے تو آپ لوگ ولی ہوں گے۔ میر صاحب رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا کہ ہاں ہم ولی ہیں۔ اس پر پیر صاحب نے مزید کہا کہ اگر ولی ہیں تو کوئی نشان دکھائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیسا نشان چاہتے ہو؟ اس وقت ریل گاڑی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ پیر صاحب نے مطالبہ کیا کہ گاڑی ابھی چلتے چلتے رک جائے۔ چنانچہ ان کے یہ کہتے ہی ریل گاڑی کو اچانک بریک لگی اور گاڑی رک گئی۔ گاڑی کا عملہ اترا، لیکن کوئی ظاہری سبب زنجیر وغیرہ کھینچنا سامنے نہ آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بار بار پیر صاحب سے پوچھا، آیا ان کی تسلی ہو گئی ہے؟ یہاں تک کہ وہ بول اٹھے کہ ہاں وہ مان گئے ہیں۔ جو ہی انہوں نے یہ کہا، گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بہن حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور چھوٹے بھائی حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ حضرت اماں جان اگر کسی چیز کی تعریف کرتی تو وہ آپ رضی اللہ عنہ انہیں تحفتاً دے دیتے۔ وہ لاکھ منع کرتی مگر آپ رضی اللہ عنہ دے کر ہی رہتے۔ اسی طرح عید کے موقع پر ناشتہ اور عیدی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہی حضرت اماں جان کو جاتی اور وہ بھی اسی ناشتے کو تناول فرماتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک ذاتی کار تھی جو آپ رضی اللہ عنہ خود چلاتے تھے۔ آپ نے وہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کو تحفتاً دے دی، جو کچھ عرصہ ان کے زیر استعمال رہی، بعد ازاں انہوں نے جماعت کو دے دی۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ سے بھی انتہائی شفقت فرماتے۔ ان کی بیماری میں ان کے پاؤں سہلاتے۔ ان کی آخری بیماری میں بہت بے چین تھے، دعائیں کرتے، کبھی کمرے کے اندر جاتے اور کبھی باہر آتے۔ ڈاکٹروں کو کہتے کہ کیوں ٹیکے پہ ٹیکہ لگا رہے ہو، یہ ٹیکے میرے دل پہ لگتے ہیں۔ ان کا انتقال آپ رضی اللہ عنہ سے 3 سال قبل 1944 میں ہوا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ ایک صاحب کشف و الہام بزرگ تھے، لیکن اپنی فطری حیا کی وجہ سے اس تعلق کو چھپاتے تھے۔ اگر کچھ بیان بھی کیا تو مقصد صرف اصلاح و تربیت ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی بخشش اور پیار کے نظارے دکھائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک مضمون بعنوان خم خانہ عشق میں ایک رات 1936 میں چھپا تھا، جو کشفی اور الہامی کیفیات کا مجموعہ ہے۔ ہم اسے مکالمہ الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دسمبر 1920 کی بات ہے۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 39 برس تھی۔ ایک رات آپ رضی اللہ عنہ مسجد مبارک قادیان میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھتے دیکھتے مسجد نمازیوں سے خالی ہو گئی اور آپ تنہا رہ گئے۔ آپ بھی مسجد کی سیڑھیاں اترنا شروع ہو گئے کہ عشق الہی کی ایک عجیب کیفیت نے از خود آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں جوش مارا۔ ساتھ ہی آپ کو مسجد کے اندر سے ایک غیبی آواز آئی کہ میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا ہے، اور پھر ایسے خلوت کے وقت میں جو آئندہ کبھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ آواز سن کر آپ رضی اللہ عنہ الٹے پیر واپس مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ اللہ کی طرف سے پھر یہ حکم ہوا کہ حریم قدس کا رستہ بھول گیا؟ یہ سیڑھیاں تو خم خانہ عشق میں نہیں آتی، نہ یہ عاشقوں کا راستہ ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ آنا ہے تو پرانی سیڑھیوں کی طرف سے آ اور سر کے بل آ اور غریبان چاک کر کے آ۔ چنانچہ اس الہی حکم کی تعمیل میں آپ رضی اللہ عنہ نے ان قدیم سیڑھیوں کا راستہ اختیار کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام استعمال فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بے اختیاری کی حالت میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گریبان چاک کیا۔ پرانی سیڑھیوں کی دہلیز پر پہنچے تو پھر حکم ہوا، اے اشعث اخبر، لے اٹھ اور اوپر چل۔ اشعث اخبر سے مراد بکھرے بال اور غبار آلودہ پیشانی والا شخص ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیڑھیوں کو اس طرح قدم با قدم طے کیا کہ ہر زینے پر سجدہ کرتے اور پھر اپنی داڑھی سے اسے صاف کرتے اور پھر اگلے زینے کی طرف بڑھتے۔ یہ مختصر سا راستہ زینہ بزینہ 1 گھنٹے میں طے کیا۔ مسجد میں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ عبادت اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اس راز و نیاز کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب کی۔ جواب آیا کہ مفت۔ عرض کیا، میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟
جو کچھ ہے وہ آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان اور ایک چیز سب سے عزیز۔ اس دل نشین مکالمہ الہیہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی تہجد جاری رہی۔ تہجد اور فجر کے درمیانی وقت میں کوئی دبے پاؤں خاموشی سے آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو بحالت بیداری آپ کو کشفن اپنے سامنے ایک بہت بڑا آئینہ دکھائی دیا۔ آپ کو یہ احساس ہوا کہ جو ہستی آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھی وہ اس آئینے میں اپنا جلوہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ پھر اچانک آنکھ کو چندھیا دینے والا ایک نور اس آئینے میں ظاہر ہوا جسے نظر بھر کر دیکھنا ناممکن تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ہمت کر کے اس آئینے میں جلوہ گر خدا تعالیٰ کی تجلی کو نظر بھر کر دیکھ ہی لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی تجلی اسی طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس جانے جانا نے مجھے اپنا رخ زیبا دکھانے کے لیے یہ شکل آفتاب نصف النہار کی اختیار کی ہے، اور میں نے اس تمام ناز و انداز کے اندر ایک ارادہ، ایک مذاق، ایک شوخی، ایک ترحم اور ایک محبت کی نظر کو بچشم خود ملاحظہ کیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اشارہ پا کر پہلے ایک سیاہ بکرا اور ایک سفید مہنڈا قربان کیے، پھر اپنی عزیز ترین جائیداد یعنی وہ ذاتی مکان کنج عافیت جو مسجد مبارک کے عین ساتھ تھا وہ جماعت کو دے دیا۔ گھر پہنچے تو اپنی عزیز بیٹی سیدہ مریم صدیقہ پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو گود میں اٹھا کر دعا کی کہ اس کا نام ہی شاہد ہے، میرا پہلے بھی یہی ارادہ تھا، اب اسے بھی قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام مریم صدیقہ اس نیت سے رکھا تھا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہو۔ اسی بیٹی کا دوسرا نام آپ رضی اللہ عنہ نے نظر الہی بھی اسی خیال سے رکھا تھا۔ یہ فکر آپ رضی اللہ عنہ کو بدستور لاحق رہی کہ یہ نذرانہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ تقریباً 15 سال بعد بالآخر خدا کی درگاہ میں اس نذرانے کی قبولیت کا نشان ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا ہاتھ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے لیے مانگ لیا۔ 1935 میں یہ بابرکت شادی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جان کا نذرانہ بھی خوب انداز میں قبول ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ امت اللہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ وفات سے کچھ عرصہ قبل آپ رضی اللہ عنہ کو کشفن ایک ہاتھ کا سایہ دکھایا گیا، پھر وہ ہاتھ کا عکس لفظ اللہ میں تبدیل ہو گیا، پھر آپ کی توجہ لفظ اللہ کے اعداد کی طرف پھیری گئی جو 66 بنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کی وفات اللہ کے اعداد پر یعنی 66 برس کی عمر میں ہوگی اور اس روز جمعے کا دن ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 18 جولائی 1881 کو پیدا ہوئے اور 18 جولائی 1947 بروز جمعہ ٹھیک 66 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اپنے بندے کے لیے محبت اور قبولیت کے اظہار کی ایک نادر نشانی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سے چند روز پہلے حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب رضی اللہ عنہ کو الہاماً یہ بشارت ملی کہ میر محمد اسماعیل ہمارے پیارے ہیں، ان کے علاج کی طرف فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، ہم خود ہی ان کا علاج ہیں۔ حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ تصوف میں بلند شان رکھتے تھے اور بہت اعلیٰ پائے کے صوفی شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا منظوم کلام بخار دل تصوف میں ایک مثالی رنگ کا حامل ہے۔ محبت الہی میں ڈوبا ہوا آپ رضی اللہ عنہ کا ایک شعر یوں ہے: ہزار علم و عمل سے ہے بال یقین بہتر وہ ایک اشک محبت جو آنکھ سے ٹپکا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی مشہور نعت علیہ الصلاۃ و علیہ السلام، اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کبھی ایسی نعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعتوں کے بعد نہ سنی نہ دیکھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ نعت حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کتبے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ درج ہیں: باوجود نہایت کامیاب ڈاکٹر ہونے کے اور بہت بڑی کمائی کے قابل ہونے کے زیادہ تر پریکٹس سے بچتے تھے اور غرباء کی خدمت کی طرف اپنی توجہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ملازمت کے بعد کئی اچھے مواقع آپ نے کھوئے، کیونکہ ان میں آمدن زیادہ تھی اور رتبہ بھی بڑا تھا، لیکن ان میں خدمت خلق کا موقع کم تھا۔ صدقار ابن سعید۔